This is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September, unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza. برطانیہ مشروط طور پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے پر راضی. لندن میں کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کی بریفنگ. کہا کہ غزہ کی صورتحال نہ بدلی تو ستمبر میں فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے. جنگ بندی کی صورت میں برطانیہ فلسطینی ریاست تسلیم کرے گا. غزہ میں فضا سے امداد پہنچانے کا کام آج سے شروع کرنے کا بھی اعلان. یہ جو جنگ ہوئی 4 دن کی، انتہائی خطرناک لیکن انتہائی کم مدت میں جنگ ہے، جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے خلاف جیتی، اور پوری دنیا اس کی معترف ہے. افواج پاکستان نے اس جرت، دلیری، بہادری اور ٹیکنیکل جو ان کی سپریمیسی تھی اس کو استعمال کیا. دنیا معترف ہے. پاکستان نے بھارت سے تاریخی جنگ جیتی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکے کہ پاک بھارت جنگ انہوں نے رکوائی. پاکستان کی اس سے بڑی ڈپلومیٹک کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بھرپور جنگ لڑی. پاک فوج نے بہادری، مہارت کے ساتھ ہندوستان کا مقابلہ کیا. اس میں ہمارے فضائی افواج نے بھی شاندار انداز میں اپنی جرت دکھائی. وزیر اعظم نے لاہور میں پاک بزنس ایکسپریس کا افتتاح بھی کر دیا. مودی سرکار بے شرم، استعفیٰ دے. پہلگام حملے کا ڈرامہ رچانے والی مودی سرکار اپنے ہی جال میں پھنس گئی. حقائق مسخ کرنے پر لوک سبھا میں طوفان برپا. پاکستان کے ہاتھوں گرائے جانے والے رافیل طیارے کی تصاویر بھی اجلاس میں پیش. 22 اپریل کو کیا ہوا، کیوں ہوا؟ کھوکھلے بیانات نہیں، جواب جاننا چاہتے ہیں. کانگریس رہنما پریانکا گاندھی نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی. بولی امت شاہ کی ناک کے نیچے منی پور جل گیا. دلی فسادات ہوئے، پہلگام واقعہ ہوا، بھارتی عوام کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی بھی پھٹ پڑے. بولے امریکی صدر ٹرمپ نے 29 بار کہہ دیا کہ انہوں نے سیز فائر کروایا، جنگ بندی نہیں کی اور طیارے نہیں گرے، تو مودی کہہ دیں کہ ٹرمپ نے جھوٹ بولا. پنجاب میں بسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے پاس آپ کا ایک ومان، لڑاکو ومان جس کا نام رفال ہے، میں اس کی فوٹو لے کے آیا ہوں. اس کا ٹیل گرا اور میں وہاں پر گیا. اس کے اوپر لکھا تھا PS-001 اور نیچے یہ PS-001 آپ کا رفال ایئر کرافٹ گرا پہلے دن، جس میں گرنے پر ایک ویکتی کی موت ہوئی اور 9 لوگ زخمی ہوئے. بھٹنڈا کے قریب مقام پر خود رافیل طیارے کا ملبہ دیکھا. بھارتی ایئر مارشل نے بھی طیارہ گرنے کی تصدیق کی. بھارت کے رکن پارلیمنٹ امرندر سنگھ نے بھی مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو بولے ہمارے بہترین ایئر کرافٹ کی لیمو مرچ لگا کر پوجا کی گئی. وہ کتنا اڑے؟ انٹیلیجنس ناکامی کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مودی سرکار میں دہشت گرد حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ بھارتی وزیر داخلہ سے سچائی برداشت نہ ہو سکی. سچائی بے نقاب کرنے پر سابق وزیر داخلہ چدمبرم کے بیان پر غصہ آ گیا. امت شاہ بولے چدمبرم نے پاکستان کو کلین چٹ کیوں دی؟ پاکستان کو بچا کر آپ کو کیا ملے گا؟ سابق بھارتی وزیر داخلہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ پہلگام واقعے میں ملوث دہشت گرد پاکستان سے آئے تھے. بانی کے بچے سلیمان اور قاسم پاکستان نہیں آئیں گے. پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق بانی کے بچے احتجاجی تحریک میں شریک نہیں ہوں گے. تحریک پارٹی چلانی ہے. شیخ وقاص اکرم کی بانی کے بچوں سے متعلق خبروں کی تردید. کہا کہ بانی نے اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے قطعاً نہیں روکا. بانی کے بچے پاکستان آئیں گے، صرف تاریخ کا تعین ہونا باقی ہے. اپنے بچوں کو پاکستان آنے سے قطعاً نہیں روکا، بانی خود تحریک چلائیں گے.
بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا کہ مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کا پاکستان نہ آنے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کا رد عمل، کہا کہ بانی کی کوئی بھی تحریک بغیر سیاسی یا مالی منافع کے نہیں ہوتی۔ ورکر اور ان کے بچے اقتدار کی ہوس اور خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی عبداللطیف چترالی کو نااہل قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نااہلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا NA 129 لاہور میں 18 ستمبر کو ضمنی الیکشن کروانے کا اعلان، شیڈیول جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق NA 66 اور PP 87 میں بھی 18 ستمبر کو ضمنی الیکشن ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے 9 مئی مقدمات میں آئینی اور قانونی خلاف ورزیوں پر فوری نوٹس لینے کی اپیل، لکھا عدالتیں رات 2 سے 3 بجے تک سماعتیں کر رہی ہیں، سیاسی انتقام کے ذریعے انصاف کا قتل کیا جا رہا، منصفانہ ٹرائل، میڈیا رسائی، پولیس زیادتیوں پر عدالتی انکوائری کی جائے۔ غزہ میں خوراک کے لیے جانے والوں کو موت مل گئی، قابض اسرائیلی فوج نے امداد کی متلاشی مزید 19 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 60,000 سے تجاوز کر گئی، صبح سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 62 ہو گئی، شہداء میں 19 امداد کی متلاشی بھی شامل۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے نہتے فلسطینیوں پر حملے، اسرائیلی آباد کار نے گولی مار کر فلسطینی فٹ بالر اور انسانی حقوق کے کارکن عودا ہزلین کو شہید کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے اسرائیل کا امداد کے نام پر فلسطینیوں کو ذلیل کرنا خوفناک قرار دے دیا، کہا کہ غزہ میں تباہی دل دہلا دینے والی ہے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، برطانیہ 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا۔ حکومت کا فلسطین کے لیے فوری امداد پیکج کا اعلان، وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر NDMA 100 ٹن پر مشتمل 2 کارگو طیاروں کے ذریعے امداد بھجوائے گا۔ امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے اردن اور مصر کے راستے فلسطین پہنچایا جائے گا۔ چینی کے معاملے پر قوم سے 287 ارب روپے کا دھوکہ ہوا، نشاندہی کرنے والے پنجاب کے کین کمشنر کو ہٹا دیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں PTI رکن ریاض فتیانہ کا دعویٰ، خواجہ شیراز بولے یہ ڈاکے اس وقت کیوں پڑتے ہیں جب ملز مالکان کی حکومت آتی ہے۔ ملک عامر ڈوگر کا اس لسٹ میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کے نام ہونے کا انکشاف، ڈاکٹر افنان اللہ اور شازیہ مری کا احتجاج۔ بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے خسارے میں کمی آنا خوش آئین قرار، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، کہا خسارے میں کمی سے کمپنیوں کی نجکاری کا عمل آسان ہو جائے گا۔ وزیراعظم کی اویس لغاری، سیکریٹری پاور ڈویژن محمد فخر عالم اور ان کی ٹیم کی ستائش، بہترین کارکردگی دکھانے والی کمپنیوں کو ستائشی خطوط بھیجنے کی ہدایت۔ کرپٹو کرنسی کے ذریعے ترسیلات زر کی بڑھتی اہمیت، پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال پر بحث کے لیے بزنس سیمینار، بینکاری شعبے، ایکسچینج کمپنیوں اور کاروباری برادری کے اہم نمائندوں کی شرکت۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے پاکستان کے لیے کرپٹو کرنسی کی اسٹریٹجک اہمیت اور امکانات پر روشنی ڈالی۔ سندھ اسمبلی میں کی الیکٹرک جیسکو اور سیپکو کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور، نیپرا کی جانب سے کراچی کے شہریوں پر 50 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا اب موبائل فون آ گئے ہیں، بجلی کی بھی پری پیڈ میٹر شروع کیے جائیں
اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے کراچی کے عوام سے کے الیکٹرک بھتہ لے رہی ہے، بھتہ وصول کرنا بند کیا جائے۔ سرمایہ کاروں کو مکمل سہولیات فراہم کریں گے، قرغستان کے ساتھ روابط کا فروغ چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق دوست ممالک کے وفود آ رہے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ کرغستان کے نائب وزیر اعظم گورنر ہاؤس آئے، بھارت کو شکست دینے کے بعد پاکستان خطے میں سپر پاور بن گیا۔ نائب وزیر اعظم کرغستان بولے گورنر سندھ سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی، پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات قائم ہیں۔ کراچی میں چائنا پورٹ سے میاں بیوی کی لاشیں ملنے کے واقعے کی پیش رفت۔ کراچی پولیس ٹیم گجرانوالہ پہنچ گئی، 4 افراد گرفتار، ثنا آصف کا بھائی وقاص اور دیگر افراد شامل۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کے مطابق مقتول ساجد کا والد کراچی پہنچ گیا، بیان پولیس نے ریکارڈ کر لیا۔ بیان کے بعد اب قتل کے مقدمے میں کچھ افراد کو نامزد بھی کیا جائے گا۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 9 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 3 روپے 73 پیسے تک کمی۔ ذرائع کے مطابق اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق ورکنگ 31 جولائی کو حکومت کو بھجوائے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ کرے گی۔ غزہ میں اسرائیل کے پیدا کردہ قحط سے فلسطینیوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ غزہ میں خوراک کی قلت کے باعث قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ غزہ میں 1 کلو آٹے کی قیمت $60 یعنی پاکستانی 16,000 روپے، 1 کلو دال کی قیمت $35 یا پاکستانی 9,800 روپے سے تجاوز کر گئی۔ یونان میں اسرائیلی جہاز کی آمد پر شہریوں کا شدید احتجاج۔ مظاہرین نے جہاز کو کریٹ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے روک دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اسرائیل نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ یونانی حکومت سے اسرائیل سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے فلسطینی پرچم بھی لہرایا۔ پولیس کا آنسو گیس کا استعمال، متعدد افراد زیر حراست۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں شدید بارشیں، 38 افراد ہلاک، متعدد سڑکیں تباہ۔ رواں ہفتے شمالی چین کے مختلف علاقوں بشمول بیجنگ میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مختلف حادثات میں 30 اموات کی تصدیق۔ ہانگ کانگ میں مسلسل اور شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال۔ پہاڑی علاقے میں پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہوا کہ قدرتی آبشار کا منظر پیش کرنے لگا۔ ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ پاکستان کی پولینڈ کو 2-0 سیٹ سے شکست۔ ٹیم ایونٹ میں پاکستان کے عبداللہ نواز، انس علی شاہ کامیاب۔ عبداللہ نواز نے حریف کھلاڑی کے خلاف 3-1 سے فتح سمیٹی۔ انس علی شاہ نے 3-2 سیٹ سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان آج کوارٹر فائنل انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی مسلسل چوتھی کامیابی۔ پاکستانی آف اسپنر سعید اجمل کی خطرناک بولنگ، آسٹریلیا کو 10 وکٹوں سے شکست۔ پاکستانی چیمپئنز نے 74 رنز کا معمولی ہدف 8ویں اوور میں بغیر کسی نقصان کے حاصل کیا۔ سعید اجمل نے اپنی گھومتی گیندوں پر صرف 16 رنز دے کر 6 کینگروز کا شکار کیا۔
اور کائنات کو لاحق خطرات سے بچانے کے لیے نئی فورس میدان میں آ گئی۔ ایکشن سیریز اسٹار ٹریک اسٹار فلیٹ اکیڈمی کا ٹریلر جاری۔ سیریز کی پہلی قسط آئندہ برس مارچ میں آن لائن نشر ہوگی۔